بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی 11 سال کی بچی تھی اور میرا قد بھی بہت چھوٹا تھا جب میری ماں مجھے روزانہ 2-3 گھنٹے کے لیے واش روم میں بند کر دیتی اور کہتی کہ ایسا کرنے سے تم جلدی جوان ہو جاؤ گی۔ لیکن جیسے ہی مجھے واش روم میں بند کرتی تو باہر عجیب قسم کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ مجھے ماں پر شک سا ہونے لگا۔ ایک دن میں کھڑکی توڑ کر باہر آ گئی اور باہر کا منظر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ میری ماں کے ساتھ میرا نام مصباح ہے۔ میری عمر 11 سال تھی۔ میرے بابا ایک باری وجود کے آدمی تھے، جبکہ میری ماں بہت دبلی پتلی اور خوبصورت تھی۔ میرے بابا دوسرے شہر میں جاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہفتے میں صرف ایک بار ہی ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ جس دن وہ گھر آتے تھے وہ دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے ہمیشہ کھلونے لاتے تھے، میرے ساتھ بیٹھے بہت ساری باتیں کرتے اور رات کو مجھے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب تم بڑی ہو رہی ہو، چھوٹی بچی نہیں رہی، اب تمہیں اپنا خیال خود رکھنا چاہیے اور گھر کے کاموں میں بھی اپنی امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ مجھے میرے بابا سے بہت محبت تھی۔ میں اپنی امی سے زیادہ اپنے بابا سے پیار کرتی تھی، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے اور کبھی کبھی آتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی وہ نوکری چھوڑ دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، جب میرے بابا گھر آتے تو میری ماں کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ چھوٹی سی بات پر مجھے ڈانٹ دیتی تھی۔ اگر مجھ سے غلطی سے گلاس بھی ٹوٹ جاتا تو مجھے بری طرح ڈانٹتی، لیکن پھر بابا آ کر مجھے بچا لیتے۔ ایک بار بابا نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ میرے بعد بھی ایسے ہی غصہ کرتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، جب آپ گھر آ جاتے تب ہی ایسا کرتی ہیں۔ اب تو میرے ماں باپ میں بہت زیادہ جھگڑے ہونے لگے۔ میرے بابا جب بھی گھر آتے تھے مجھے ان کے جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی، اور کام پر جاتے ہوئے میرے بابا مجھے یہ کہہ کر جاتے کہ اپنا بہت خیال رکھنا اور اپنے گھر کا بھی۔ میرے کچے دماغ نے اس بات کو ایک ذمہ داری سمجھ لیا اور میں سوچنے لگی کہ مجھے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دن میری ماں کہیں جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بازار جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ بازار جانے کی کیا ضرورت ہے، کل ہی تو ساری چیزیں لے کر آئی تھی۔ میری ماں نے کہا تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو۔ میں نے کہا مجھے ابا نے کہا تھا کہ ہر بات پہ نظر رکھنا۔ ماں نے کہا اچھا، تو بھی اپنے بابا کے ساتھ مل گئی ہے، نظر رکھے گی مجھ پر۔ میری ماں نے مجھے ایک تھپڑ دے مارا اور میں رونے لگ گئی، جبکہ میری ماں چلی گئی۔ لیکن شام کو میری ماں کا رویہ اچھا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے اپنی امی کو 2 سے 3 دفعہ ٹوکا اور اس کے بعد میری امی نے مجھے ایک بات بتائی۔ میری امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ دیکھو، تم 11 سال کی ہو گئی ہو اور میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ میرے لیے کیوں پریشان ہیں، کیا وجہ ہے پریشانی کی؟ تو ماں کہنے لگی تو نے اپنے ساتھ کی دوسری لڑکیوں کو دیکھا ہے نا، وہ کتنی جلدی بڑی ہو گئی ہیں اور تم ابھی تک بڑی نہیں ہو رہی۔ امی کی بات ٹھیک تھی، کیونکہ میرا قد تھوڑا چھوٹا تھا۔ میرے ساتھ کی سہیلیاں مجھ سے قد میں لمبی تھیں، لیکن مجھے تو یہی لگتا تھا کہ یہ عام سی بات ہے، کیونکہ قد تو کسی کا بھی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات تھی؟ میری امی نے کہا کہ بات ہے ہی پریشانی کی، تم کو اب تک جوان ہو جانا چاہیے تھا، اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں ایک ڈاکٹر سے بات کی تھی، اس کے لیے تو میں جا رہی تھی، تم مجھے روک رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں تمہارے لیے اتنی دور جا رہی ہوں اور تم ہی مجھے روک کر مجھ سے سوال جواب کر رہی تھی۔ مجھے اس ڈاکٹر نے طریقہ بتایا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، پھر تم بھی اپنے باقی دوستوں کی طرح جلدی جوان ہو جاؤ گے، کیونکہ مجھے تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ شادی کا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کو میری شادی کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ نے مجھے اسکول بھی نہیں پڑھنے دیا، 5ویں 6ٹھی جماعت کے بعد گھر بٹھا لیا، اور اب آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میری امی کا کہنا تھا کہ عورتیں شادی کے لیے تو ہوتی ہیں، جتنی جلدی شادی ہو جائے وہی اچھا ہے۔
میں نے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ امی نے کہا کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تم جوان رہو گی تو بچے بھی جوان ہو جائیں گے، پھر تم بڑی بھی نہیں لگو گی۔ ماں کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں، کیونکہ وہ میرا دماغ واش کر رہی تھی، مجھ سے اپنی بات منوا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کیا کرنا چاہتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کل سے ہم یہ طریقہ کریں گے جس سے تم دن بہ دن جوان ہوتی جاؤ گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم اتنی خوبصورت ہو جاؤ گی، تمہاری ساری دوست تم سے جلا کریں گی کہ یہ لڑکی اتنی پیاری کیسے ہو گئی ہے۔ اور وہ کام جو ماں نے مجھے بتایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن ماں نے کہا کہ یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماں نے کہا کہ میں نے کئی لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ میری امی کا کہنا تھا کہ میں تمہیں 1 گھنٹے کے لیے واش روم میں بند کر دوں گی اور تمہیں 1 گھنٹہ واش روم میں ہی گزارنا ہوگا، اور اس سے تم بہت جلدی جوان ہو جاؤ گی، کیونکہ مجھے تمہاری شادی کرنی ہے۔ امی نے کہا کہ ہم کل سے یہ کام شروع کریں گے، اور اگلے دن مجھے ناشتہ کروانے کے بعد تقریباً 11 بجے باتھ روم میں بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 11 بجے باتھ روم میں بند کیا ہے، پورے 12 بجے باتھ روم سے نکال لوں گی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، مجھے جوان نہیں ہونا۔ میرے جیسی لڑکیاں جو بھی کر رہی ہیں کرتی رہیں، لیکن مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے شادی نہیں کرنی، یہ سب نہیں کرنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ 1 گھنٹے تک باتھ روم میں کیا کروں گی؟ امی پھر آپ بھی میرے ساتھ اندر آ جائیں، ہم دونوں اندر بیٹھ جائیں گی۔ امی نے کہا کہ بلا میں اندر آ کر کیا کروں گی، میں تو پہلے سے ہی جوان ہو چکی ہوں اور اب تو بوڑھی بھی ہو رہی ہوں، یہ عمل تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، اور دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ بند نہ کریں۔ میری ماں اچانک سے غصہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ چپ کر جاؤ، تم سے اگر میں نے یہ بات ڈسکس کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری مرضی چلے گی۔ میں تمہاری ماں ہوں، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں کہ تم جلدی جلدی جوان ہو جاؤ، تمہاری شادی کر سکوں۔ امی نے مجھے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچنے لگی کہ جب امی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گی تو میں دروازہ کھول کر باہر نکل کے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب میں دروازے کی طرف بڑھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے دروازہ بھی باہر سے لاک کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بند نہیں کیا بلکہ قید کر لیا تھا، وہ بھی باتھ روم میں۔ باتھ روم میں وقت ہی نہیں گزر رہا تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے 2 4 بار دروازے پر دستک دی، لیکن ماں نے سنا ہی نہیں۔ ایک بات بہت عجیب تھی، جب میری ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کیا تو 5 منٹ بعد ہی ہمارے گھر کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور مجھے دروازہ کھلنے کی آواز بھی آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے تھوڑی توڑ پھوڑ کی آوازیں بھی آئیں، جیسے کوئی برتن ٹوٹ رہے ہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کیونکہ میں تو اندر تھی۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی تو میری ماں کی آواز آئی۔ میری ماں نے کہا کہ ابھی تو صرف 10 منٹ ہوئے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ 10 منٹ نہیں ہوئے تھے، 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پھر میری ماں نے دروازہ کھول دیا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ماں نے مجھے صبح 11 بجے بند کیا تھا اور 4 ساڑھے 4 بجے باتھ روم سے نکالا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاگل مت بنو، یہ اس عمل کا حصہ ہے اور یہ عمل روز کرنا ہوگا، اور عمل ہو یا علاج آسان نہیں ہوتے، صبر سے کام لو۔ اور خبردار جو یہ بات اپنے باپ کو بتائی، نہیں تو میں تجھے جیتے جی مار ڈالوں گی۔ باپ کو یہ بات بالکل بھی نہ بتانا، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہاری شادی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ ایک دن میں اسی طرح باتھ روم میں بند تھی اور میرا دل بری طرح گھبرانے لگا، اتنی بری طرح کہ میں بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھولا، اور جس نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، وہ میرے بابا تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا کہ میرے بابا نے مجھے تھام لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کو بہت دیر تک پانی نہیں ملا، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، یا پھر یہ کسی بات پر بہت ڈر گئی ہے۔ میرے بابا مجھے گھر لے آئے۔ اس سارے عمل میں میری ماں بالکل خاموش تھی،
لیکن بہت زیادہ پریشان بھی تھی۔ جب میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو پھر بابا نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم باتھ روم کے اندر بند کیسے ہو گئی تھی؟ میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی نے مجھے اشارہ کیا، خبردار، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا نے کہا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے باپ سے زیادہ ماں سے ڈرتی تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا تھا، میں بس واش روم میں گئی تھی، لیکن دروازہ شاید اٹک گیا تھا، اس لیے دروازہ نہیں کھل رہا تھا اور میں ڈر گئی تھی اور ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پاپا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پریشان مت ہوں، اب تم آرام کرو۔ بابا وہاں سے چلے گئے، لیکن میری ماں سے لڑنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی باتھ روم میں پھنس گئی اور تم گھر پر نہیں تھی۔ میں اچانک سے گھر آیا تو گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ اگر میں تھوڑی دیر اور نہیں آتا تو سوچا ہے کیا ہونا تھا، اندر ہی بے ہوش ہو جاتی، اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے ایک ہی اولاد دی ہے، اس کا بھی تم خیال نہیں رکھ سکتی۔ کس قسم کی ماں ہو تم؟ اگر کہیں جا رہی تھی تو اس کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ویسے تم کہاں گئی تھی؟ گھر کا سامان لینے گئی تھی، تمہارے ہاتھ میں تو کوئی سامان نہیں تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ راستے میں میرا موڈ بدل گیا اور میں واپس آ گئی۔ میری ماں نے میرے بابا سے کہہ دیا کہ میں اب اس بات کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس قدر نارمل تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میرے بابا یوں تو ایک دن کے لیے آتے تھے، لیکن اگلے دن میرے ساتھ ہی رک گئے اور مجھے بازار لے گئے۔ بازار میں میری نظر ہمارے چاچو پر پڑی تو میں نے اپنے پاپا سے کہا کہ دیکھیں چاچو جا رہے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ بابا نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو بلانے کی، میں اپنے چاچو سے 2-3 سال سے نہیں ملی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا ان کے ساتھ نہیں بولتے۔ بابا نے مجھے کہا کہ میں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں بولتا، وہ میرا دشمن ہے۔ تم نے کبھی بھی ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر وہ تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئیں تو وہ بھی نہیں کھانی اور امی کو بھی منع کرنا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میرے بابا میرے ساتھ 2-3 دن تک رہے۔ اس دوران امی نے مجھے باتھ روم میں بند نہیں کیا اور اس کے بعد بابا چلے گئے۔ جب تک میرے بابا گھر پر تھے امی بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گی، لیکن میں حیران رہ گئی کہ جیسے ہی میرے بابا واپس چلے گئے اگلے دن پھر سے میری ماں نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ اب تو میری جان پر بنی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور باتھ روم میں رہتی تو میرا سانس بند ہو سکتا تھا، میں مر بھی سکتی تھی۔ اب تو مجھے اپنی زندگی کی پرواہ زیادہ ہو رہی تھی، پتہ نہیں امی کو پرواہ کیوں نہیں تھی۔ میں نے غور کیا کہ باتھ روم میں ایک روشن دان تھا جو کافی بڑا تھا، اس پر صرف جالی لگی ہوئی تھی۔ اگر میں کسی طرح سے جالی ہٹا دیتی تو میں وہاں سے آسانی سے اس روشن دان سے نکل کے باہر جا سکتی تھی، لیکن اس کو کاٹنے کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں۔ اگلے دن میں نے منصوبہ بنا لیا اور پہلے سے ہی واش روم میں جا کر ایک چھوٹی سی کرسی رکھ دی تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر روشن دان تک پہنچ سکوں۔ اور پھر اگلے دن امی نے مجھے کہا کہ چلو تمہیں باتھ روم میں بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میں نے پہلے سے ہی اپنے پاس ایک کینچی اور چھری رکھ لی تھی تاکہ بعد میں آرام سے اس چھری کی مدد سے جالی کاٹ کر باہر نکل سکوں۔ ویسے بھی اس جالی کا رخ دوسری طرف تھا، ماں کو پتہ نہیں چلنا تھا، کیونکہ پچھلی طرف چھوٹی سی گلی تھی جہاں پر کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ امی نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا اور جیسے ہی 5-10 منٹ گزرے تو میں کینچی اور چھری کی مدد سے اس جالی کو کاٹنے لگی۔ یہ کام کرنے میں میری سوچ سے زیادہ وقت لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جالی لوہے کی بنی ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کٹ نہیں رہی تھی۔ مجھے اس کام میں مصروف ہی رہنا تھا اور مجھے یہ کام کرنا ہی تھا، کیونکہ مجھے باہر نکلنا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے ضرور کوئی ایسا کام کرتی ہے جو بہت ہی غلط ہے، کیونکہ یہ بات تو میں نے نوٹ کر لی تھی کہ اتنے دنوں تک مجھے باتھ روم میں بند کرنے سے بھی مجھ میں کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ ماں نے کہا تھا کہ میں جلدی بڑی ہو جاؤں گی، جوان ہو جاؤں گی، اور یہ بات بھی میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب غلط ہے، کیونکہ اگر اس طرح لڑکیاں جوان ہوتی تو پھر باقی لڑکیاں یہ سب کیوں نہیں کرتی تھیں؟ میرا دماغ اس وقت کچا تھا، اسی طرح سوچتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ کچھ تو ہے جو اس گھر میں غلط ہو رہا ہے۔
میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے گھر سے نکل جاتی تھی یا پھر گھر میں کسی کو بلا لیتی تھی، کیونکہ شور کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں 2 سے 3 لوگ موجود ہیں، جبکہ گھر میں میری ماں ہی ہوتی تھی۔ 1.5 گھنٹے کی محنت اور مشقت کے بعد میں وہ جالی توڑنے میں کامیاب ہو گئی، اور اب اگلا قدم باتھ روم سے باہر جانا تھا۔ میں نے دوسری طرف بھی کرسی رکھ دی تھی تاکہ اگر میں نیچے اتروں تو گر نہ جاؤں۔ آخر باتھ روم سے نکل کر میں باہر آ گئی اور جلدی جلدی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نے دیکھ لیا کہ کمرے میں کوئی موجود تھا۔ ابھی میں اپنی امی کے کمرے کے قریب آتی جا رہی تھی کہ مجھے ان کے کھل کر ہنسنے کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا، اور وہ شرما رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور کھڑکی کی طرف کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری امی کے ساتھ میرا چاچو بیٹھا تھا، اور میں وہ منظر زیادہ دیر تک نہ دیکھ پائی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے بھاگ اٹھی، اتنا تیز بھاگی کہ نہ جانے بھاگ کر کہاں پہنچ گئی، اور راستہ بھول گئی۔ ایک دکان سے بابا کو کال کی اور کہا میں پتہ نہیں بھاگتے ہوئے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ بابا بہت پریشان ہو گئے کہ تم بھاگ کیوں رہی تھی۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ جلدی جلدی آ جاؤ، یہاں پر کچھ بہت برا ہو رہا ہے۔ میرے بابا بھی بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل تک آ جاؤں گا، ابھی تم واپس گھر جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں واپس گھر نہیں جاؤں گی، نہیں تو میری ماں مجھے جان سے مار دے گی۔ بابا نے مجھے سمجھایا کہ اپنی دوست کے گھر چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنی دوست کے باپ سے میری بات کرواؤ۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ بابا نے انکل سے کوئی بات کی اور مجھ سے بھی آرام سے بات کی اور کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ بابا اگلے دن صبح میری دوست کے گھر پہنچ گئے۔ رات میں اپنی دوست کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، اور میری ماں نے جب ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں آئی۔ ان لوگوں نے مجھے چھپا دیا۔ میری ماں مجھے تلاش کر رہی تھی، کیونکہ میری ماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی جالی بھی دیکھ لی ہوگی، تبھی تو وہ میرے پیچھے آئی تھی۔ بابا صبح صبح آ گئے۔ جب میں نے بابا کو یہ بات بتائی، بابا نے بات ختم ہونے سے پہلے ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شاید میں اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہی تھی، کہ شاید کچھ ایسا بتا رہی تھی جس کو سوچ کر ہی بابا اس قدر پریشان ہو گئے تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ میں تمہیں 1 ہفتے کے بعد لینے آؤں گا۔ جیسا بابا نے کہا تھا وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے اور واپس ہمارے گھر میں ہی آ گئے، لیکن میری ماں ہمارے گھر میں موجود نہیں تھی۔ میرے بابا نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری ماں اب ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے وہ کبھی کبھی تم سے ملنے کے لیے آئے، لیکن اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور سمجھ گئی کہ میرے بابا نے میری ماں کو چھوڑ دیا ہے۔ تب سے میرے بابا ہی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ آج میری عمر 21 سال ہو گئی ہے، اور اب میرے بابا میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ میری ماں مجھ سے کبھی بھی دوبارہ ملنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ کہاں گئی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا نہیں چاہتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں